ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے اس سے کہا، اے انسان، تم نے کئی ہرن اور کئی مرغ کھائے ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ان میں سے تو میں ایک نصیحت ابھی کروں گی، جبکہ دوسری نصیحت اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے کہا کہ تم مجھے پہلی نصیحت کرو، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ چڑیا نے کہا، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی ہو اس کا یقین مت کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی اور بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگی، اے بھلے مانس، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی قیمتی پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کو فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو افسوس کرنے لگا اور بہت پچھتایا کہ اس نے چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر میں اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے بھلے مانس، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی تھی جسے تم نے فوراً ہی بھول گئے۔ جو بات ناممکن ہو، نہ ہو سکنے والی ہو، اس کا ہرگز یقین نہ کرنا۔ لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چٹان بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ بھر کا موتی رکھتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر افسوس کہ تم نے میری دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خواہ مخواہ چڑیا کو جانے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر عمل کرو گے؟ تم تو نصیحت کے قابل ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر سوچتا رہا۔ ہم اکثر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص دوستوں اور بزرگوں کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، جن کی زندگی میں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے، اس شخص کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے جس باغ کا کوئی بھی مالی نہ ہو اور وہ مالی کے بغیر ویران ہی رہتا ہے۔